بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا چوتھا ویلاگ حدیث نمبر ہے 121 اور پیج ہے 249۔ قال اللہ تعالی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تم کو رسول دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ معارف الحدیث حدیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب، اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ، جلد سوم، کتاب الصلاۃ۔ رائٹر اس کتاب کے مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کر۔ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کر۔ یہ کس نے شاخ گل لا کر قریب آشیاں رکھ دی، کہ میں نے شوق بوسی میں کانٹوں پہ زباں رکھ دی۔ 121 121 نمبر حدیث ہے اور 249 نمبر صفحہ اور ویلاگ نمبر 4۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی پہلی رکعت میں الف لام میم تنزیل یہ سورت پڑھتے تھے، یعنی سورت سجدہ، اور دوسری رکعت میں هل اتی علی الانسان یعنی سورت الدہر پڑھا کرتے تھے۔ فجر کی نماز میں رسول اکرم کی کراہت سے متعلق جو حدیثیں یہاں تک درج کی گئی ہیں اور کتب حدیث میں ان کے علاوہ جو اور روایات اس سلسلے میں ملتی ہیں، ان سب کو پیش نظر رکھنے سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم کی کراہت فجر کی نماز میں بنسبت دوسری نمازوں کے اکثر و بیشتر کسی قدر طویل ہوتی تھی، لیکن کبھی کبھی غالباً کسی خاص داعیہ سے آپ فجر کی نماز میں قل یا ایہا الکافرون اور قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس جیسی چھوٹی صورتوں سے بھی پڑھا دیتے تھے۔ اسی طرح ان حدیثوں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ کا عام معمول نماز کی رکعتوں میں مستقل صورتیں پڑھنے کا تھا، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی صورت میں سے کچھ آیات پڑھ دیتے تھے، اور اسی طرح کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے دونوں رکعتوں میں ایک ہی صورت کی قرأت فرمائی ہو۔ جمعہ کی فجر میں سورت الف لام میم تنزیل، سجدہ اور سورت دہر پڑھنے کی حکمت حضرت شاہ ولی اللہ نے یہ بتلائی ہے کہ ان دونوں صورتوں میں قیامت اور جزائے سزا کا بیان بہت مؤثر انداز میں پیش کیا گیا ہے، اور قیامت جیسا کہ احادیث صحیحہ میں بتایا گیا ہے جمعہ ہی کے دن قائم ہونے والی ہے، اس لیے غالباً آپ اس کی تذکیر اور یاد دہانی کے لیے جمعہ کی فجر میں یہ دونوں صورتیں پڑھنا پسند فرماتے تھے۔ ناظرین، یہ تھا چوتھا ویلاگ۔ انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی 5ویں ویلاگ کے ساتھ۔ کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فہم، آپ سے میں انہیں دوں کیوں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فہم، آپ سے میں انہیں دوں کیوں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ یہ تو ہو سکتا نہیں ہے، یہ بات ممکن ہی نہیں، میرے گھر میں غم آ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ یہ تو ہو سکتا نہیں ہے، یہ بات ممکن ہی نہیں، میرے گھر میں غم آ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ میرے گھر میں غم آ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ کون ہے الطاف اپنا حال دل کس سے کہیں، زخم دل کس کو دکھائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔